انما الاعمال بالنیات اشارہ کر دیا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے. نیت اگر اچھی ہوگی تو پھر عمل تھوڑا ہے اس میں پاور آئے گا, اور اگر نیت کمزور ہے تو اعمال جتنے بھی زیادہ ہوں ان میں کوئی پاور نہیں ہوگا اور وہ اعمال کچھ اپنی حیثیت نہیں دکھائیں گے. میں ایک مثال عوام سے عرض کر دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد, اور 63ویں سال آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرے نبی نے جو نمازیں پڑھی وہ صرف 23 سال نماز پڑھی. 40 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور 63ویں سال اللہ کو پیارے ہو گئے تو 23 سال آپ نے نماز پڑھی ہے. میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ, وہ اگر آپ دیکھیں گے 110 سال سے زائد 10 سال اس کی عمر, اور حضرت اقدس, یہ اخباروں نے جو 92 96 لکھا یہ غلط لکھا. حضرت خود فرماتے تھے کہ میں 100 سال سے میری عمر زائد ہے. بابا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ 107 سال, حضرت اقدس تھانوی 82 سال, شیخ العرب والعجم حسین محمد مدنی 82 سال, مولانا علی محمد حقانی 105 سال, خالد سومر رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا علی محمد حقانی رحمۃ اللہ 105 سال. اب اگر استاد سلیم اللہ نے نماز پڑھنا شروع کیا 20 سال سے فرض کر لو, اور 100 سال اس کی عمر ہے تو 80 سال آپ نے نماز پڑھی. مولانا علی محمد حقانی نے 80-90 سال نماز پڑھی, بابا درخواستی نے 80-90 سال, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال 20 سال آپ نے نماز پڑھی. بظاہر دیکھنے میں نمازیں تو ہمارے اکابرین کی زیادہ ہے, لیکن علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے سارے اکابرین دیوبند نہیں, پوری دنیا کی نمازوں کو جمع کیا جائے, خدا کی قسم محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کریں گے. یہی مذہب ہے. پتہ نہیں لدھیانوی صاحب اس سے اتفاق کرے نہ کرے, میں نے جو تقریر یاد کی میں تو وہی سناؤں گا. اس کے بعد مجھے نکلنا ہے, آپ جانے اور اورنگزیب فاروقی جانے. مسئلہ آپ کا, مسئلہ یہی ہے. مجھے یہ مسئلہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک دن میں ناظم مالیات جامع فاروقی میں چلا گیا, جیب میرا خالی تھا. ناظم مالیات سے میں نے کہا بدبخت 15-20 ہزار روپے دے دو, ایمرجنسی میں تنخواہ آ جائے گی تو لے لینا, کریں گے کوئی ترتیب, کسی مرید کو پھنسا دیں گے, آپ 15-20 ہزار دے دو. اس نے کہا حضرت آپ قرضہ نہ لیں, آپ کے لیے کسی نے کوئی لفافہ دیا ہے. میں نے کہا بابا مجھے 15-20 ہزار چاہیے, لفافہ سے میرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ لفافہ میں نہیں جانتا, ایک بندہ آیا, اس نے کہا 2 مہینے سے میں امریکہ سے آیا ہوں, اب میں واپس امریکہ جا رہا ہوں, مولوی مینگل سے ملنا ہے مجھے, لیکن آپ نہ مل سکے تو وہ چلا گیا اور یہ لفافہ دیا. لفافہ جب ہم نے کھولا 500-600 پتہ نہیں کتنے اس میں ڈالر تھے. میں نے کہا بابا مجھے 20 ہزار چاہیے, 15 ہزار چاہیے, یہ 500-600 ڈالر سے میرا غریب کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ بہت بڑا پیسہ ہے. میں نے تصدیق نہیں کی. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر صبر کرو, آدھا پونا گھنٹے کے بعد میں مسلم کمرشل بینک سے ہو کر کے آ رہا ہوں, پھر آپ کو بتا دوں گا. وہ جب وہاں سے آیا تو میرے خیال میں 42,000 یا 43,000 وہ لے کر کے آگے انہی ڈالروں کے. اب 500-600 ڈالر تھے یا اس سے کم تھے, لیکن 40,000 جب یہ بنے. اب امریکہ کے ڈالر دیکھنے میں تو بہت کم ہے, مقدار میں تو بہت کم ہے, لیکن پاوروں کا زیادہ ہے. پاکستانی پیسہ تو زیادہ ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے. میں نے اس دن سے توبہ کیا کہ میں امریکہ کی مخالفت نہیں کروں گا. کرے احمد لدھیانوی, کرے احمد لدھیانوی سے مجھے کیا ملا ہے؟ حضرت کرے مخالفت کرے, اورنگزیب فاروقی کرے, میں امریکہ کی مخالفت نہیں کرتا. مجھے اس دن سے پتہ چل گیا کہ یہ مولوی خامخواہ ان کو ملتا ہی نہیں ہے کچھ, اس وجہ سے یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. امریکہ کا پیسہ بظاہر کم ہے لیکن پاور اس کا زیادہ ہے. پاکستانی پیسہ چاہے جتنا زیادہ ہے لیکن بھوسے کی طرح اس میں پاور نہیں ہے. امت کی ساری نمازیں دیکھنے میں گننے میں تو بہت زیادہ ہے لیکن ان میں پاور نہیں ہے. محمد کی نماز مقدار میں کم ہو لیکن اس کی پاور کا کیا کہنا. اصل بات یہ تھی. اس لیے حضرت اقدس نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ امت بظاہر اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے, بظاہر مقدار اعمال اس کے, لیکن ان کے اعمال میں پاور کہاں ہوتا ہے. اب اس کے بعد آ جاؤ دوسرے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ واللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ولا نصیفہ. اللہ کی قسم نبی کے بعد فرمایا کہ اگر صحابی ایک مد گندم اگر خرچ کر لے
اور آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو، لیکن صحابی کی اس 2 کلو 1.5 کلو گندم کو اللہ کی طرف سے جو پذیرائی حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی اس پر مرتب ہوگی، آپ کے سونا چاندی پر اتنا نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ کتب کا ترجمہ تو ہمارے مولوی کرتے ہیں کہ جی کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل میں ہم نے ایمان لکھ دیا، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ کتب یکتب کا معنی آتا ہے جمع کرنے کے، کتبت الخیل اے جمعت الخیل، میں نے گھوڑوں کو جمع کر دیا۔ ذالک الکتاب، کتاب مصدر مبنی للمفعول، ذالک المکتوب المجموع، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب ذالک المجموع لا ریب فیہ انہ منزل من اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو جمع کر دیا۔ صحابہ کے دل ایمان کے فیکٹری ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ میں صرف 2 جگہوں پر فرمایا۔ میں بلاغت کی بحث میں جانا بھی نہیں چاہتا، عوام اس کو سمجھیں گے بھی نہیں، اس پر گھنٹوں کے گھنٹے لگیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایمانا کائنا ثابتا كَإِيمَانِ الصحابة، ایمان میرے ہاں وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کا ایمان ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ مثل کا لفظ زائد ہے، اور دوسری تقریر صورت یہ ہے کہ زائد نہیں، فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم ایھا الصحابہ، تمہارے ایمان کے۔ اور صحابی اس زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے، صحابی اس زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے، اور تابعین کے زمانے میں شاگرد کو کہتے صاحب، امام ابو حنیفہ کے صاحبان اور صاحبین۔ پھر اس کے بعد تیسرے دور میں شاگرد کو کہا جانے لگا تلمیذ۔ پھر جب علماء میں اور طلباء میں فخر پیدا ہو گیا، فخر و غرور، پھر تلمیذ کو چھوڑ کر کے تا کو زیر دے دیا تلمیذ۔ صحابی، پھر صاحب، پھر اصحاب، صاحبین، اور پھر تلمیذ۔ پھر جب مولوی میں فخر و غرور پیدا ہو گیا، پھر تا کو زیر دے دیا تلمیذ کر دیا، اور اس کے بعد پھر جا کر کے پھر شاگرد۔ یہ شاگرد نہیں ہے، یہ گرد شاہ ہے۔ شاہ گرد، وہ استاد شاہ ہے اور طلبہ اس کے دائیں بائیں، گرد شاہ، اس گرد شاہ کو شاگرد۔ اور اب تو الحمدللہ ہمارے زمانے اسٹوڈنٹ، اس وقت اسٹوڈنٹ ہی ہو گیا۔ خیر، یہ حضرات تشریف فرما ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے اشارہ کر دیا کہ نبی کی نیت میں جو پختگی ہے، جو استحکام ہے، وہ عوام کے لیے۔ علماء نے کبھی غور کیا ہو کہ عوام کے لیے اور امت کے لیے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لام کا زیر ہے، اور نبی کے لیے واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، لام کا زبر ہے۔ اب اسم فاعل اسم مفعول تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، عوام کو سمجھانے کے لیے میں بلوچی انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مخلص اس کو کہتے ہیں کہ وہ اخلاص کے محتاج ہے، اخلاص آگے ہے اور وہ اس کے پیچھے ہے۔ احمد لدھیانوی ہو یا حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی ہو، یا اللہ آپ کا بھلا کرے محمد قاسم نانوتوی ہو، جتنا بھی بڑا مولوی ہو، یہ سارے کے سارے مخلص بن سکتے، مخلص اب تک بنے نہیں ہیں۔ مخلص اس کو کہتے ہیں اخلاص کا محتاج ہو، اور مخلص اس کو کہتے ہیں اس نے اتنا اخلاص کیا کہ اخلاص پیچھے رہ گیا، وہ آگے نکل چکا ہے۔ اس لیے انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ پھر یہ پوری کتاب اعمال کی کتاب ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، اور یہ ہے کہ بیوعات ہے، اور مغازی اور جہاد اور ادعیہ دعوات، یہ سارے کے سارے اعمال۔ اب مولانا اورنگزیب فرماتے کہ میری نیت زیادہ پاور والی ہے، میرے اعمال وزنی ہے۔ میں کہتا ہوں میں کس چیز میں پیچھے ہوں، میں بھی تو بڑا ملا ہوں۔ یہ پوری کتاب اعمال کی کتاب ہے، 1128 صفحات ہے، یہ اعمال کی کتاب ہے۔ اب اعمال کے اندر وزن کس طرح آئے گا؟ میں کہتا ہوں میری نیت اچھی ہے، میرے اعمال میں وزن ہوگا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ فاروقی صاحب کہ میرے اعمال میں وزن ہے۔ امام بخاری نے کتاب ختم کر دی باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط یوم القیامہ، فرماتے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اعمال کو تولوں گا، پتہ چلے گا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کا پتہ چلے گا۔ تولنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مولی منظور کے اعمال وزنی ہے یا فاروقی صاحب کے اعمال وزنی ہے، تبلیغی کے زیادہ وزنی ہے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کس کے اعمال زیادہ وزنی ہے۔
باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط، اللہ اعمال کو تولنے کا حکم دیں گے، آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان، آدم کھڑے ہو جاؤ، تیرے اولاد کے اعمال کو تولا جاتا ہے، آپ دیکھ لو۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بلایا جائے گا، جبریل کو بلایا جائے گا، حضرات انبیاء کو بھی بلایا جائے گا، اور یہاں خیر پور کے لوگ اس بات کو بھی سمجھ لے علماء کو بھی بلایا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، شہداء سے بعض لوگوں نے علماء مراد لی ہے کہ علماء کو بلایا جائے گا۔ ہر عالم سے جو عوام کی قیادت کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ خلق خدا نے اور امت محمدیہ نے تمہاری بات کہاں تک مانی۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اعمال کو تولیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو ہوں گے، ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازو ہوں گے، یہ مفسرین کے مختلف آ رہا ہے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کمی نہیں کی جائے گی کسی نفس کے اعمال میں۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کی نیکی ہوگی اس کو بھی ہم لے کر کے آ جائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہمیں یہ کہ کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، ہم خود حساب لگائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی پارٹنر اور کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حساب۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ مزے اڑائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا، نیت اس کی سچی نہیں ہوگی، جیسے کہ علماء مشہور ہے، قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو، مجاہد کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا۔ آپ نے کس لیے سخاوت کی مشہور حدیث ہے، تو اس لیے حق تعالی شان خود فرمائیں گے آپ تو مولوی بن گئے تھے اس لیے قاری بن گئے، مولوی بن گئے، لوگ مجھے قاری کہہ دیں، مجھے یہ پسند نہیں۔ اب جا، جن کی رضامندی آپ کو مقصود تھی انہی کے پاس جا اور انہی سے جنت لے لے، میں جنت آپ کو نہیں دیتا۔ اسی طریقے پر سخی سے بھی کہا جائے گا، میں زیادہ بات طویل نہیں کرتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام چار جماعتیں ہوں گے جو مستثنا ہوں گے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، پروٹوکول کے ساتھ نبی کے استقبال کے لیے جنت کے فرشتے کھڑے ہوں گے کہ آپ آ جائیں۔ جیسے کہ ایئرپورٹ پر ہم لوگ چلے جاتے، ہم سے پہلے کلین شیو اور داڑھی منڈے لوگ جو چلے جاتے، وزیر کہتے ہیں آپ کلیئر ہے، چلے جائیں چلے جائیں۔ اور میں غریب جب چلا جاتا میری کالی پگڑی کو دیکھ کر کہتے مولانا پگڑی اتار دو، اتار دیجیے، اور پھر کہتے کہ مولانا ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ بھی اوپر کر دی، تلاشی لیتے ان کی مرضی ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح رسوا کر کے آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ اس دن پیچھے رہیں، ان کی بھی سخت تلاشی ہوگی، ان کی بھی سخت تلاشی ہوگی۔ انبیاء کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ دوسری جماعت 70,000 جن کے اعلیٰ قسم کا توکل اور اعتماد اللہ پر رہا ہے اور صابرین رہے، مصیبتوں میں، تنگ دستی میں، ہر حالت میں اللہ کے ساتھ ان کا لنک رہا ہے، تعلق رہا ہے، یہ دوسری جماعت متوکلین کے 70,000۔ لیکن ایک اور روایت آتی ہے کہ یہ 70,000 ایسے بارگاہ الہی کے مقرب ہوں گے کہ اللہ ان کو اختیار دیں گے کہ ایک آدمی 70,000 کا انتخاب کر سکتا ہے، تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تیسری جماعت معصوم بچے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، اور چوتھی جماعت پاگل جو بالغ ہو چکے جنون کی حالت میں، مجنونی کی حالت میں، وہ بھی۔ ایسا نہ ہو کہ خیر پور والے کہیں اللہ ہمیں پاگل بنا دو تاکہ ہم بھی جنتی بن جائیں، لیکن یہ ہے کہ جن کو اللہ نے ابتدائی سے جن کا فیصلہ اللہ نے فرمایا۔ اور 5ویں جماعت بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گی، یہ کفار کی جماعت ہے۔ مفسرین کی ایک رائے یہی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، کفار کے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ انصاف کے ترازوں کو ہم رکھیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ان میں کفار بھی داخل ہے، مسلمان بھی داخل ہے۔ وَقَوْلَهُمْ، ان کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو، ان کے فرمودات کو، سب کو تولا جائے گا۔